اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ انعام کی ہم نے تقریباً آیتیں پڑھ لی تھیں، آیت نمبر 25 تک ہم نے پڑھ لی تھی، جو کہ بڑی زبردست آپ کو اور مجھ کو ایک بے پناہ حکمت والی آیتیں تھیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 19 آیت سے بہت خوبصورت ٹاپک ہے کہ اگر آپ کہیں پر درس چھوٹا موٹا کریں، کوئی پارٹی میں، کوئی گیٹ ٹوگیدر میں، کہیں پر بھی، ایون خدا نخواستہ جو میتوں کا گھر ہے، خوشی کا گھر ہے، غمی کا گھر ہے، تو کچھ ٹاپک اتنے نرم مزاجی والے ہوتے ہیں، اتنا بہترین ٹاپکس ہوتے ہیں کہ ہم اس کو کسی بھی پارٹی میں بیان کر سکتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے۔ تو دیکھیں جو آیت 19 سے اگر آپ پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہیں اور ہائی لائٹ کرنا چاہیں کہ یہ بیسٹ باقاعدہ نصیحتیں ہیں کہ کس کی شہادت سب سے بڑی ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کے نبی نے ہی جواب دیا رب کے حکم سے کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کی گواہی سب سے بڑی ہے۔ اس کے بعد آپ کو اور مجھ کو کنفیوز نہیں ہونا، کوئی کمپلیکس کا شکار، کوئی احساس کمتری کا شکار، کوئی ڈر، کوئی خوف، کچھ بھی نہیں رہتا جب رب تعالیٰ کی ہم کو تائید حاصل ہو جاتی ہے، اور جب ہمیں یہ بات آئیڈیا مل جاتا ہے کہ باقاعدہ اللہ تعالیٰ کے رسول سے پوچھا گیا کہ کس کی شہادت سب سے بڑی ہے، جو کہ 19 آیت تھی سورہ انعام کی، تو اللہ تعالیٰ ہی کے رسول کو کہا گیا کہ آپ ہی جواب دیں کہ اللہ تعالیٰ کی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی کتاب کی شہادت اس سے بڑھ کر کسی کی شہادت نہیں مانی جائے گی، اور یہ قرآن وہی ہوا ہے تاکہ میں تمہیں اویئرنیس دوں، تنبیہ کروں، اور جس تک بھی پہنچے، جس میں ہم بھی آ گئے تھے کہ جس تک بھی پہنچے، تو ہم تک یہ قرآن پہنچا ہے، ہم اس قرآن کے زمانے کے لوگ ہیں، اہل کتاب توریت اور انجیل والے لوگ ہیں، اس سے پہلے والے زبور والے لوگ ہیں، اس سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ کی کتابیں ہمیشہ سے تھیں، ایون آدم علیہ السلام سے بھی آ رہا ہے کہ فَلَمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ یعنی آدم علیہ السلام کو بھی یہی تلقین کی گئی کہ جب کبھی آپ کے پاس اللہ تعالیٰ کی وحی آئے گی تو باقاعدہ آپ کو اس ہدایت کو فالو کرنا ہے۔ پڑھنے کا ثواب، پڑھنے کا سکون وہ ہے، لیکن جو ایک خاص چیز ہے جس سے انٹری ہونی ہے جنت کی، وہ آپ کے اعمال ہیں، جس سے آپ قرآن کو سمجھ کر ادا کریں گے اپنے اعمال۔ اگر آپ نے قرآن کو نہیں سمجھا، آپ کی تجوید کتنی بھی اچھی ہو، تو جنت کا داخلہ تو عمل پر ہی ملتا ہے، خود رب تعالیٰ نے، جبکہ یہ رب تعالیٰ کا کریڈٹ ہونا چاہیے کہ ہم فقط یہی بات کہیں کہ جی جنت کا داخلہ صرف اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہے، صرف اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہے، صرف اللہ تعالیٰ کے فضل سے، یعنی ہم آگے بات ہی نہ کہیں، صرف کریڈٹ اللہ تعالیٰ کو دیتے جائیں کہ رب تعالیٰ جو کوئی جنت میں داخل ہو رہا ہے بس آپ کا فضل ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ہی قرآن میں کہا کہ تمہارے عمل کی بدولت ادخلوا الجنہ بما کنتم تعملون، داخل ہو جاؤ جنت میں بما کنتم تعملون، جو تم نے عمل کیا تھا دنیا میں اس کی بدولت تمہیں یہ کوپنز ملے ہیں، اور اس کی بدولت تمہارا اعمال نامہ چمکا ہے اور اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہوا ہے۔ جبکہ ہم 1% بھی نہیں کہہ سکتے ہیں کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے، بس ہم کہیں گے اللہ تعالیٰ آپ کا فضل، لیکن اللہ تعالیٰ نے حقیقت پسندی کی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں حقیقت پر مبتلا کیا، بتایا، اطلاع دی کہ بھائی تمہارے اعمال کے بغیر کچھ بھی نہیں ہونے والا، میں فیصلہ تمہارے فیصلے پہ کرتا ہوں۔ بہت بڑی بات ہے کہ ہمارے فیصلے کے بعد اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ کریں گے، اور اس وقت مجھ کو اور آپ کو فیصلہ کرنے کی اجازت دے دی گئی ہے۔ اور پھر یہاں تک اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا، جس کا دل چاہے میری طرف راستہ بناؤ۔ میں تو ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ آج ہم اتنے بڑے بڑے ہو گئے ہیں، 60 سال کے ہو گئے ہیں، اس کے باوجود ہم اپنے والدین کے فیصلوں کا احترام کرتے ہیں اور ہم ان کے خلاف جانے سے ڈرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا، جاؤ جس کا دل چاہے اپنا راستہ بناؤ، اللہ تعالیٰ نے اپنا راستہ تمہیں دے دیا۔ پھر جو ہم نے آپ سے کہا تھا کہ اتنی بہترین آیت ہے
کہ اگر دنیا بھی وہی کے خلاف گواہی دے تو اے نبی تم اس اجماع تواتر کا ساتھ مت دینا. یہ آپ کو آیت نمبر 19 میں مل جائے گا. کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آیت نمبر 20 میں کہ یہ سب جانتے بوجھتے حرکتیں کر رہے ہیں، تم نہ کرنا. تو اگر پوری دنیا بھی ایک طرف ہو جائے تو اگر قرآن سے تمہیں لگتا ہے کہ میں قرآن کے خلاف جا رہا ہوں تو تمہارے پاس تمہارا فیصلہ خود کا محفوظ ہونا چاہیے. ہر ایک کے پاس اتنی جرت اور اتنی ذمہ داری ضرور ڈال دی گئی ہے. اس کے بعد وہی کہا گیا کہ ہم قیامت کے دن پوچھیں گے کہ ہاں بھائی کہاں ہیں تمہارے وہ پارٹنرز جو تم نے اللہ تعالیٰ کے بنا لیے تھے اور تم نے سمجھا تھا کہ تمہارے لیے کھڑے ہوں گے لوگ اور بھی بہت ساری چیزیں تمہاری بخشش ہو جائے گی، لیکن تم سنتے ہی اسی نیت سے تھے کہ تمہیں بدلنا ہی نہیں تھا، اپنے بزرگوں سے ہٹنا ہی نہیں تھا، غلط کو غلط کہنا نہیں تھا، جو کہ ہم نے آیت نمبر 25 پر اینڈ کیا تھا کہ سنتے بھی ہیں لیکن نیت کے خراب ہیں. ان کو یہ بہت ہی پازیٹیو ہو کے نہیں سنتے ہیں، ایمانداری سے نہیں سنتے ہیں، حق کے ساتھ نہیں سنتے ہیں. اب حق کیا ہے؟ حق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے جیسے ہی کسی چیز کے بارے میں آپ کی کتاب سے اطلاع ملے گی کہ میں غلط ہوں اور یہ ایکشن میرا غلط ہے، میں فی الفور اسی وقت سدھرنے کی کوشش کروں گی، معافی مانگوں گی، شرمندہ ہوں گی، اصلاح کر لوں گی. یہ ہمارا حق بنتا ہے، نہ کہ ہم کہیں کہ پڑھوں گی، دیکھوں گی، سوچوں گی. ہاں یہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اندھے بہروں کی طرح بھی آیتوں پہ اولو الالباب نہیں گرتے ہیں. یہ آپ کو سورہ فرقان کے آخری رکوع میں ملے گا کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ نے اولو الالباب کا ٹاپک چھیڑا ہے، وہاں پر کہا ہے کہ وہ اندھے بہروں کی طرح آیتوں پہ بھی نہیں گرتے ہیں، لیکن جیسے ہی ان کو آئیڈیا ہوتا ہے کہ آیت یہ بتا رہی ہے اور ہم یہاں غلط ہیں تو اس کو پھرتے ہوئے ذرا بھی دیر نہیں لگتی، کیونکہ دنیا کی شرمندگی کم ہے بنسبت آخرت کی شرمندگی کے. یہ مجھ کو اور آپ کو ضرور سمجھ لینا ہے کہ بھائی اللہ تعالیٰ ہم سب کو اچھا شرمندگی خوف کے علاوہ محبت کا بھی تو تقاضا یہی ہے نا کہ آپ کو جس سے بہت محبت ہو جائے پھر آپ اپنا برا بھلا نہیں دیکھتے ہیں، پھر آپ سرنڈر ہو جاتے ہیں اس محبوب کے آگے کہ اور پھر اللہ تعالیٰ سے زیادہ پیارا کون ہے کہ ہمیں کتاب مل گئی، ہمیں کلیئر راستہ مل گیا اور ہمیں ایک ایمان مل گیا کہ یہ ہمارے ساتھ ظلم نہیں کریں گے. اللہ تعالیٰ کو کبھی کوئی غلط فہمی نہیں ہوتی. نہیں تو دنیا کے رشتوں میں ہم جن سے محبت کرتے ہیں نا، ٹوٹ کر بھی محبت کرتے ہیں، جو ہم ایک دوسرے کے لیے بڑے سنسیئر بھی ہوتے ہیں، والدین ہیں، اسپاؤس ہیں، بچے ہیں، ٹھیک ہے، یہ تین خاص کر کے، اور اس کے بعد بھائی بہن ہوتے ہیں. یہ 3-4 طرح کے رشتے بڑے سنسیئر بھی ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمارے درمیان غلط فہمیاں ہوتی ہیں، دل خراب ہوتے ہیں اور ججمنٹ رانگ ہو جاتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ وہ واحد ذات ہے کہ نہ ان کو غلط فہمی ہوتی ہے، نہ وہ غلط سنتے ہیں. میں تو آج کل اتنی پسڈ آف ہوں، اتنا میرا متھا وہ کہتے ہیں نا پھر گیا ہے کہ بولتے کیا ہے سامنے والا سنتا کچھ اور ہے. یعنی ہر بات غلط پہنچ رہی ہے، ڈیلیورڈ غلط ہوتی ہے. یہ کیا ہو گیا ہے لوگوں کو؟ بولا کچھ اور تھا، وہاں جا کر بات کچھ اور ہو گئی. اور اسپیشلی مجھ جیسے لوگوں کو جب ایسے ٹریلرز ملتے ہیں تو میرا تو اور اعتماد یہ سنی سنائی حدیثوں پر سے چلا جاتا ہے کہ جب میری آج کے زمانے کی بات تم نے غلط طریقے سے ڈیلیور کی، جب امی نے کچھ کہا کچھ اور، پہنچی کچھ اور، ہم نے انداز بیاں کچھ اور تھا، پہنچایا گیا کسی اور انداز سے، تو میرا اور بھی ٹرسٹ بالکل ختم ہو چکا ہے سنی سنائی باتوں پر کہ کیسے اجازت ہو سکتی ہے نبی کے فالوورز کو کوئی حدیث لکھنے کی، جس زمانے میں اتنے منافق ہوں، اتنا نیٹ ورک اپوزیشن پارٹی کا چل رہا ہو، اور اس میں اللہ کے رسول کو اور ان کے فالوورز کو کیسے اجازت ہو سکتی ہے قرآن کے علاوہ کوئی بھی بات ایز اے دین ریلیز کرنا؟ ہو ہی نہیں سکتی نا، اجازت ہی نہیں ہو سکتی. تو جناب ادھر جو ہم نے بات پڑھی تھی
کہ یہ طے کر آتے تھے نبی کی محفل میں، جس کا ہمیں جواب، جس کی ہمیں دلیل، اوتھینٹسٹی آیت نمبر 25 میں ہی مل گئی تھی کہ وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا، یہ اگر تمام نشانیاں بھی دیکھ لیں، آیتیں بھی دیکھ لیں، انہوں نے تہیہ کیا تھا کہ میں نے نہیں ماننا، تو ایسوں کو ہدایت نہیں ملتی ہے۔ یہ مجھ تک یہ پیغام گیا، اور لازماً جب میں نے یہ سنا اور سمجھا اس آیت کو، تو اسی وقت میرا ریاکشن کچھ اور ہوا، اور میں نے کہا کہ میں بھی شاید فلرٹ ہی کر رہی تھی، شاید میں بھی اللہ تعالیٰ کو مانتے ہوئے بھی مان نہیں رہی تھی، اور سوچ رہی تھی کہ مانوں کہ نہ مانوں۔ لیکن اب اگر بیٹھنا ہے اللہ کی کتاب کی کلاس میں یا نصیحت نامے کی کلاس میں بیٹھنا ہے، تو سنسیئرٹی شرط ہے، ایمانداری شرط ہے کہ اللہ تعالیٰ جو سنیں گے سمینا و اطعنا کے بیسس پر پھر ہم نے قرآن کو سمجھنا سیکھا۔ دیکھیں سمینا و اطعنا کے اپوزٹ جا رہی ہے یہ بات کہ وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا، ان کو ساری بھی نشانیاں بتا دو، یہ کہیں گے ہمارا مولوی فتویٰ دے دے ہم فوراً مان لیں گے، لیکن ہم تمہارے منہ سے سن کر نہیں مانتے ہیں، کیونکہ تمہیں کسی کی تائید حاصل نہیں ہے۔ اب جناب کسی کو کسی کی تائید کی ضرورت ہو یا نہ ہو، ہم کو نہیں ہے، ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی بات اور کتاب بہت زیادہ کافی ہے۔ تو دیکھ لیجئے کہ وہاں کے لوگ یہ سوچ کر آتے تھے کہ یہ نبی کوئی اور باتوں کو اور کتابوں کو وحی کے علاوہ نہیں مانتے ہیں، تو یہ لڑتے تھے آپ کے پاس آ کر، اور یہ بہت ہی چڑ کر فرسٹریشن کا اظہار کرتے ہوئے کہتے تھے ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہ سناتے کیا ہے نبی؟ یہ کہانیاں سناتے ہیں۔ ان کا یہ انداز بیاں ہوتا تھا کہ انہیں اندازہ نہیں تھا کہ کیا حکمت سے پر نور باتیں ہیں۔ وہ کہتے تھے کیا ہے، کیا قرآن میں ہے کیا، جبکہ قرآن انہی کی کتاب کو تصدیق کر رہا تھا، تمہاری ہی کتاب تھی۔ لیکن ان کا چڑ کے مارے وہ متھا خراب نہیں ہو جاتا لوگوں کا، نان سینس ہو جاتے ہیں، جبھی تو ماں بہن کی گالیاں بکتا ہے ایک غصے میں۔ آپ نے تو دیکھا ہوگا، ہمارے تو دائیں بائیں اوپر نیچے ہر جگہ ماں بہن کی گالیوں کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں، خود ہی کی ماں کو، خود ہی کی بہن کو گندے لفظ منہ سے لیتے ہیں۔ کیا یہ نان سینس نہیں ہوتے؟ کیا یہ جاہل نہیں ہوتے؟ کیا آپ کو کنفرم نہیں ہو جاتا کہ غصے کے مارے یہ دیوانے ہو گئے؟ کیونکہ دیوانہ ہی ایسی گندی گالیاں بکتا ہے، نہیں تو عقل مند تو ایسی گالیاں نہیں بک سکتا۔ تو میرے لیے تو یہ طے شدہ ہے کہ جو گالی بکتا ہے وہ خود ہی باولا ہو جاتا ہے۔ تو ان کا بھی باولے پن کا یہ حال تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے نبی ان کو وحی، انہی کی کتاب کی وحی بتا رہے ہیں، اور یہ چڑ کے مارے انہیں کچھ نہیں سوج رہا کہ یہ اپنے آپ کو ہی گالی بک رہے ہیں، اور یہ اپنے آپ کی کتاب کو بھی کہہ رہے ہیں اساطیر الاولین۔ تو اس لیے میں نے آپ سے کہا تھا کہ تھوڑا سنبھل جائیں۔ ہم میں سے بھی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی علماء کا فقہ اور مفتیوں کا فتویٰ یہ تو ایک بہت بڑی چیز ہے، قرآن میں تو نبیوں کے قصے ہیں، تو تم میں اور ان میں کیا فرق ہو گیا کہ جب تم نے مفتیوں کو سمجھا کہ کوئی اور مفتیوں کے پاس کوئی آسمانی الہام آ رہا ہے؟ یہ جو علماء 6 8 8 12 سال 14 سال 16 سال کے کورس کر رہے ہیں، تو یہ اوریجن تو ان کا قرآن ہی ہے نا، ان کے پاس کیا آسمان سے کوئی وحی اتر رہی ہے؟ ایسے تو بڑے ختم نبوت کے پابند ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سب آخری نبی اور رسول سمجھتے ہیں۔ پھر یہ تمہاری پڑھائی کہاں سے آتی ہے؟ کہاں سے تمہارے پاس یہ روز برینڈ نیو حدیثیں آ رہی ہوتی ہیں؟ پھر کوئی کسی کو گستاخ نہیں کہتا کہ یہ نئی نئی باتیں لاتے ہو اور لوگوں کو پریشان کرتے ہو، کنفیوز کرتے ہو۔ تو آج کے دور میں بھی لوگ لڑنے آ جاتے ہیں اگر آپ پیورٹی کے ساتھ وہی کو بھی پہنچاؤ، اور اس زمانے میں بھی لوگ غصے کے مارے کہتے تھے کہ نہیں ہے یہ قرآن مگر کہانیاں ہے پہلوں کی، جبکہ تمام فقہ یہاں سے ہی نکل رہا ہے، تمام حکمتیں یہیں سے نکل رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا کہنا ہے کہ یہ پراپر لوکیشن تم کو گائیڈ کرے گا اور تم کلیئر اللہ تعالیٰ کی جنت تک پہنچ جاؤ گے۔ لیکن اگر آپ کو اعتبار ہی نہیں ہے تو پھر تو بات ہی ختم ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ اور ہمیں بتا رہے ہیں آیت نمبر 26 میں وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ،
یہ روکتے ہیں. انہو انہو دیکھیں مذکر واحد پر جا رہا ہے. یہ روکتے ہیں اس کتاب کو سمجھنے سے، اس نبی کے پاس جانے سے. وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ، اور خود بھی رکتے ہیں اس کتاب سے، اس نبی کی باتوں سے. یعنی اتنے ڈرپوک ہیں، اتنے ڈرتے ہیں حقیقت کے کھل جانے پر. اور یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ہی بڑا پیارا سمجھایا، کیونکہ یہ سب میں سمجھ رہی ہوں، مجھے سمجھا رہے ہیں اللہ تعالیٰ. آپ سمجھیں کہ آپ کو بتا رہے ہیں. تو دیکھیں مجھے یہ بتا رہے ہیں کہ اگر تم حق سے منہ پھیرو گی تو اللہ تعالیٰ کا کچھ نہیں بگڑنے والا. وَإِن يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، ایسے لوگ جو رکتے ہیں، لوگوں کو روکتے ہیں اور اپنی باپ داداؤں کے دین کو قائم رکھنا ان کا اصول بن جاتا ہے، اندھی تقلید کرتے ہیں اور فتوے کا انتظار کرتے ہیں، خود سے حق کو انیشیٹ نہیں کر سکتے ہیں. یہ وہ لوزر ڈرائیور ہیں جو گاڑی کے پیچھے چلتا ہے. جو ڈرائیونگ میں اچھا نہیں ہوتا نا، وہ پہلی لائن میں نہیں آتا، کیونکہ اس کو ایسا ہوتا ہے میں پیچھے پیچھے چلوں، کیونکہ ابھی میں لرنر ہوں. اور کچھ لوگ ہوتے ہیں کمانڈو ایکشن کرنے والے اور آگے کی لائن میں کھڑے رہنے والے کہ جیسے ہی سگنل کھلے گا میں نے اپنا راستہ لے لینا ہے، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ اب مجھے آگے سے کدھر ٹرن لینا ہے، اور میں پہلے ہو جاؤں تو میں اپنا سپیڈ کے ساتھ نکلوں گا. تو کچھ لوگ عجیب سے ہوتے ہیں، خود بھی رکتے ہیں، لوگوں کو بھی روکتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس کی کیا سزا ہے. اس کی یہ سزا ہے کہ یہ نہیں ہلاک کرتے مگر اپنی نفسوں کو خود ہی جہنم کے حوالے کر رہے ہیں، اور ایسی گریجولی، ایسی بتدریج یہ جہنم کی طرف جا رہے ہیں. وما یشعرون، جن کا ان کو شعور ہی نہیں ہے کہ یہ تھوڑا 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 کر کے کتنی حدیثیں جمع کر کے بیٹھ گئے ہیں، حدیثوں کی کتابوں کو صحیح کے درجے دے کر بیٹھ چکے ہیں. اب ان کو لگتا ہے کہ بیک آؤٹ ہونے کا کوئی وقت نہیں ہے، جبکہ بیک آؤٹ ہر انسان اینی ٹائم ہو سکتا ہے. اللہ معاف کرے کفر پر بھی آ سکتا ہے اور مومن بھی بن سکتا ہے. یہ تو آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ میں کتنی جرت ہے برائی سے بیک آؤٹ ہونے کی، کہ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، غلط ہے تو غلط ہے، میں نہیں مانوں گی. تو جناب دیکھ لیجئے کہ ادھر کلیئر آ رہا ہے کہ تم جب بھی روکتے ہو یا رکتے ہو تو تم اپنے آپ کی بربادی کر رہے ہو، اور اس طرح سے تم برباد ہوگے کہ تمہیں شعور تک نہیں ہوگا کہ تم جنت کے راستے پر نکلے تھے، لیکن ایک ضد اور انا نے تم کو درمیان میں روک دیا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ بڑی ایموشنل آیت دے رہے ہیں جس سے مجھے اللہ تعالیٰ پر اور محبت بڑھ گئی. یعنی میں نے آپ سے کہا نا اللہ تعالیٰ سے ہمیں محبت کرنی ہے، ملنے کا شوق، آخرت کی جستجو، کہ اللہ تعالیٰ آپ بس مجھ سے راضی ہوں، اور اللہ تعالیٰ آپ پلیز مجھ سے ایک لمحہ ناراض نہ ہونا قیامت کے بھی دن. اور اس وقت بھی میں آپ کی کتاب میں اور آپ ایک نیک لوگوں میں ہمارا نام لکھا ہوا ہو. پہلے میں اتنا نہیں دعا کرتی تھی، پہلے میں کہتی تھی مجھے بخش دیجئے گا، ایسے ہی بس دعا ہوتی تھی اللہ تعالیٰ بخش دیجئے گا، اللہ تعالیٰ بخش دیجئے گا. اب میری سوچ بار بار جاتی ہے روز صبح اٹھ کر، کہ کیا میں اللہ تعالیٰ کی بہترین پرسنالٹی میں سے ایک ہوں؟ کیا اس وقت بھی میرے اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہیں؟ تب میری جیت ہے، تب میرے لیے خوشیوں کا دن ہے، اور میں اللہ تعالیٰ آپ کو راضی ضرور رکھوں گی. مجھ سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، مجھے معاف کر دیجئے، آئندہ یہ غلطی نہیں کروں گی، نہیں کروں گا. یہ پھر مجھ سے غلطی ہو گئی، اللہ تعالیٰ پھر مجھے ایک موقع دے دیجئے، پھر انشاءاللہ یہ غلطی نہیں کروں گی، نہیں کروں گا. تو دیکھیں آگے والی آیت بڑی پیاری ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہمیں بخشنا چاہ رہے ہیں. وَلَوْ تَرَى، کاش. یہ اللہ تعالیٰ کا ایک اصول ہے نا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس وقت قیامت نہیں دکھا سکتے ہیں، خود آ نہیں سکتے. ہمارے پروردگار کا ایک اصول ہے کہ اللہ تعالیٰ اس وقت ہم پر قیامت کو کھول نہیں سکتے ہیں، وہ مرنے کے بعد ہی کھلے گا. ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ کسی کے پابند نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک سسٹم رکھا ہے کہ وَلَوْ تَرَى،
پروردگار فرماتے ہیں کہ میں تمہیں اتنا بخشنا چاہتا ہوں کہ کاش تمہیں دکھا دیتا، جبکہ اللہ تعالیٰ کہیں سے مجبور نہیں ہے، لیکن پروردگار کا ایک سسٹم ہے، کاش تم دیکھ سکتے ہیں۔ اس وقفوا علی النار، کہ جب وہ کھڑے ہوں گے آگ پر، اور آگ پر کھڑے ہونے والا کیا کہہ رہا ہوگا، تم اپنا اسیسمنٹ کرو کہ کہیں تم تو ان میں سے نہیں ہو، یعنی میں بھی اپنے آپ کو دیکھوں گی کہ کہیں میں تو ان میں سے نہیں ہوں کہ آگ پر ہماری ریٹرن آ جائے گی۔ یہ کون لوگ ہوں گے، یہ کہاں ریگریٹ فیل کر رہے ہوں گے، یہ کہاں پر شرمندہ ہوں گے، ان سے کیا غلطی ہوئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ تھینک یو سو مچ کہ آپ نے ہماری اتنی رہنمائی کر دی کہ ان کا سٹیٹمنٹ دے دیا کہ آگ والے کہاں حسرت کا شکار ہوں گے۔ تو یہ سٹیٹمنٹ آپ دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے، فقولو سے آپ نے بریکٹ ڈالنا ہے، از وقفوا علی النار، اور پھر فقولو سے آپ نے سٹیٹمنٹ آف ان لوگوں کا سٹیٹمنٹ ہے، ان پرسنس کا، ان پبلک کا سٹیٹمنٹ ہے جو آگ پر کھڑے کیے جائیں گے، اور ان کے پاس کیا ہوگی شرمندگی، یا لیتنا، اے کاش ہم، نردو، کاش کہ ہم دوبارہ رد کر دیے جائیں، لوٹا دیے جائیں، کدھر، دنیا میں، ولا نکذب، اب اللہ تعالیٰ نہیں ہم جھٹلائیں گے، بھی آیاتی ربنا، ہمارے رب کی آیتوں کو۔ مجھ جیسی کو تو اور تسلی ہو گئی کہ شکر ہے بخاری مسلم کا نہیں لکھا ہوا، شکر الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ کی آگ پر کھڑے ہو کر لوگ یہ نہیں کہیں گے کہ ہم نے جی فلاں فلاں حدیثوں کی کتاب کو نہیں سمجھا، اور ہم شافعی اور حنفی کے چکر میں رہتے، اور ہم اہل حدیث یا ہم دیوبند یا ہم بریلوی بنتے۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا، بی آیاتی ربنا اینڈ دیٹس اٹ۔ کیا شرمندگی ہوگی، کاش ہم دنیا میں دوبارہ لوٹا دیے جائیں۔ شاید ہمارا پچھلا ٹاپک یہی تھا، اور آج کل میرا ٹاپک یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب بھی فرشتے لینے آئیں، دیکھیں ہم سب کو اپنا گھر بڑا پیارا ہے، بچے بڑے پیارے ہیں، ہمارے شو پیسز ہمیں بڑے پیارے ہیں، ہمارا فرنیچر ہمیں بڑا پیارا ہے، ہمارے کپڑے، ہماری چیزیں، ایک ایک چیز میں ہمارا دل لگا ہوا ہے، زیور، پیسہ۔ لیکن میں نے بار بار اللہ سے یہی دعا کی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب بھی فرشتے لینے آئیں تو رب تعالیٰ ایک لمحے کو بھی اداسی نہ آئے دل پر کہ میں یہ سب چھوڑ کر جا رہی ہوں۔ اللہ تعالیٰ اتنا وارم ویلکم، اتنا پیاری ادھر سے ایگزٹ ہو، ہماری اتنی خوبصورت ایگزٹ ہو، اور وہاں پر اتنی خوبصورت انٹری ہو کہ رب تعالیٰ ہم کبھی نہ کہیں کہ ہمیں دنیا میں اللہ تعالیٰ پھر جانے دیجیے گا، کبھی نہ کہیں اللہ تعالیٰ، ہم کبھی نہ کہیں۔ بہت ہمیں نیک بندوں میں شامل کر لیجئے کہ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ آگ پر جب پیش کیے جائیں گے، ان کے پاس ایک ہی شرمندگی اور ایک ہی حسرت ہوگی کہ ہمیں دنیا میں لوٹنے کا موقع دے دیا جائے۔ کیا کرو گے وہاں جا کر، وَلَا نُكَذِّبْ بِآيَاتِ رَبِّنَا، اب ہم اپنے رب کی آیتوں کو کسی کے کہنے پر نہیں جھٹلائیں گے، وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور ہم ہو جائیں گے مومنین میں سے۔ مجھے اکثر لوگ کہتے ہیں، جو مجھ سے پیار کرتے ہیں، زیادہ تر وہ لوگ کہتے ہیں، جو لوگ پیار نہیں کرتے ہیں، چڑتے ہیں، وہ تو بیچارے کچھ نہیں کہتے ہیں، وہ پیچھے سے جو کہتے ہوں گے، لیکن جو منہ سے بڑا سامنے جن کو ہم سے دلی ہمدردی ہے، دوستی ہے، وہ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ جو تم حدیثیں نہیں مانتی ہو تو مومنین کے درجے سے تو نہیں ہٹ رہی ہو۔ تو پھر میں اس کو یہ آیت دیتی ہوں کہ دیکھو مومن کس کو کہتے ہیں، کہ وہ جہنمی کہے گا کہ ہم نہیں جھٹلاتے ہمارے رب کی آیتوں کو، اور ہم مومنین میں سے ہو جاتے ہیں۔ تو مومنین کی ڈیفینیشن کیا آ رہی ہے؟ اگر آپ کو تھوڑی بھی ایوریج عقل ہے، اگر آپ پیچھے سے بھی پاس ہو جاتے تھے کلاس میں، تھوڑی بھی ایوریج عقل بھی ہے نا اگر آپ کے پاس، تو آپ اس کو ادھر استعمال کر سکتے ہیں کہ صرف اور صرف سکہ چلے گا وحی کا، کہ وحی کے بارے میں کتنی نوہاؤ تھی، کتنا عمل تھا، کتنا ایمان تھا، اس کے علاوہ کوئی سلیبس نہیں ہے۔
اب اگر تم کو لگتا ہے کہ مومن ہونے کے لیے دوسری تیسری کتابیں پڑھنا ضروری ہے، تو کتابیں تو ہم پڑھتے رہتے ہیں، کتاب تو آج تک میں حدیثیں پڑھ رہی ہوں، لیکن میں اس کو دین نہیں مانتی، یہ میرے ڈنکے کی چوٹ پر اعلان ہے، اس وقت بھی ریکارڈ کر رہی ہوں کہ قرآن کے علاوہ میں کسی ایک بات کو بھی ایز اے دین نہیں مانتی ہوں کہ جس میں آپ کہیں کہ جی یہ تو ضروری تھا اور وہ تو ضروری تھا۔ دیکھو، پیورٹی شرط ہے، اعمال کی قبولیت کے لیے آپ کے ایمان کی پیورٹی شرط ہے۔ تو دیکھ لیجئے کہ مرنے والا کیا کہے گا کہ اللہ میں مومن میں سے ہو جاتا، مجھے ایک بار دنیا میں جانے دے دیتے، اور اب میں اپنے رب کی آیتوں کو نہیں جھٹلاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، میں نہیں کہہ رہی ہوں، نہیں تو اگر میں اور آپ کہتے تو ہم کہتے تم کتنی نیگیٹو ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، اور حق کہہ رہے ہیں، سچ کہہ رہے ہیں، صحیح کہہ رہے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں یہ جھوٹے لوگ ہیں، جو لوگ دنیا میں نہیں سدھر سکتے ہیں، یہ مرنے کے بعد بھی نہیں سدھر سکتے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بیان ہے، میرا نہیں ہے۔ میں تو پھر موقع دوں گی، اسپیس دوں گی کہ ہاں بھائی نہیں نہیں ایسے نہیں کہو، اس کو ایک اور بار موقع دو۔ اللہ کہہ رہے نو، جس کو میں نے دنیا میں ایک انف ڈھیل دے دی، موقع دے دیا، اور اس نے اپنی ضد اور انا کے آگے اللہ کی آیتوں کو صرف دین نہیں سمجھا، اس کو اگر میں مرنے کے بعد پھر زندگی دے دوں، یہ پھر نہیں مانے گا۔ یہ آگے کی آیت پڑھ لیجئے، بل بدا لہم، بلکہ کلیئر ہو گئی، کھل گئی ان کے لیے جو یہ چھپا رہے تھے اس سے قبل حقیقت کو۔ وَلَوْ رُدُّوا، یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَلَوْ رُدُّوا، اے میرے بندوں اگر ایسے لوگوں کو میں لوٹا بھی دوں دنیا میں، لَعَادُوا، یہ پھر وہی حرکت کریں گے، لِمَا نُہُوا عَنْهُ، جن باتوں سے ان کو منع کیا گیا ہے، یہ پھر اجماع تواتر اور لوگوں کے پیچھے بھاگیں گے، بٹرنگ کریں گے۔ اور یہ نہیں سدھرنے والے، جو دنیا میں آخری وقت تک ڈھیل تک نہیں سدھرتا، وہ مر کے زندہ بھی ہو جائے نا تب بھی نہیں سدھرے گا۔ تو اس لیے میرے اور آپ کے پاس ابھی ٹائم باقی ہے، ہم بہت بہت خوش قسمت لوگ ہیں، ہمارے پاس ٹائم باقی ہے۔ اللہ تعالیٰ میں اور آپ جہاں کہیں غلط ہیں، ہمیں خوش فہمی میں مرنے سے بچا لیجئے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کی کتاب کے آگے اعمال کرتے ہوئے سر جھکانے والا بنا دیجئے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر ان کو دوبارہ بھی بھیج دیا جائے، یہ پھر وہی کریں گے جن سے روکا گیا تھا، انہم لکاذبون، یہ جھوٹ بولتے ہیں، یہ جھوٹے لوگ ہیں۔ جب ان کو پہلے ہی قرآن کی اٹریکشن کافی نہیں ہوئی، ان کو بعد میں بھی کافی نہیں ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائیے، اور ہمیں توفیق عطا فرمائیے کہ ہم اس قرآن کی، اس زندگی کی، اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ڈھیل کی قدر کر لیں، اور اللہ تعالیٰ ابلیس والی ضد ہمارے اندر سے نکال دیجئے، اور ہماری دوسرے بھی معاملوں میں اصلاح فرما دیجئے کہ ہم آپ کے مومن محسنین بندوں میں شامل ہو جائیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔